بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناک سے پانی کا بہنا یعنی ناک کا پانی بہنا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ ناک سے پانی کا خواب میں نکلتے دیکھنا فرزند کی دلیل ہے، یعنی اس کے ہاں بیٹے پیدا ہونے کی خوشخبری ہے، اور اگر ناک کا پانی سرکے کی طرح نکلتا ہے، سرکے کی طرح کا ہے، تو بھی فرزند کی دلیل ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر ناک سے پانی نکلتا دیکھے تو قرض کے اترنے اور رنج و غم سے نجات پانے کی دلیل ہے، اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا۔ حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں ناک سے پانی بہنا فرزند کی دلیل ہے، اگر جسم پر پڑے تو لڑکا ہوگا، اور اگر زمین پر پڑے تو لڑکی ہوگی، اور اگر عورت پر پڑے تو حاملہ ہوگی، لیکن فرزند ضائع ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ عورت نے اس پر ناک کا پانی گرایا تو لڑکا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ ناک کا پانی ہمسایہ کے گھر گرایا ہے تو ہمسایہ کی عورت خیانت کرے گی، اور اگر دیکھے کہ اپنا ناک کا پانی کسی مرد کے بستر پر ڈالا ہے تو بھی یہی تعویل ہے، یعنی خیانت کرے گی۔ حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر خواب میں اپنے آپ کو اپنا ناک کا پانی پیتے دیکھے تو دلیل ہے کہ اپنا مال مرد اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اور اگر اپنی عورت کے ناک کا پانی کو پیتا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند ہوگا، اور اگر دیکھے کہ ناک کا پانی سیاہ اور میلا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند کو اندوہ اور مصیبت پہنچے گی، اور اگر زرد دیکھے تو فرزند پیدا ہوگا۔ آب تختن یعنی پانی کو دوڑتے ہوئے دیکھنا خواب میں۔ حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی پانی کو غیر محل پر دوڑتا دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ صاحب خواب غمگین اور قرض دار ہوگا، اور اگر اپنی جگہ پر دیکھے تو قرض سے نجات اور غم سے خوشی پائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا مالدار ہے تو مال کا نقصان ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اگر نامعلوم جگہ پر پانی دوڑتا دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ صاحب خواب اس موضوع کے اہل سے عورت پائے گا یا باندی خریدے گا، اور اگر پانی کی جگہ خواب میں خون دوڑتا ہوا دیکھے تو یہ اس کے نقصان کی دلیل ہے، اور اگر پانی پیپ دوڑتا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے یہاں بیمار بچہ پیدا ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر مسجد میں پانی دوڑتا دیکھے تو دلیل ہے کہ اپنے مال کو خزانہ کرے گا، لیکن اپنے لیے نہیں، اور اگر دیکھے کہ پانی کے دور سے اس کا کپڑا اتر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اپنا مال اپنے فرزند کے لیے جمع کرے گا، کیونکہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی جگہ میں پانی دوڑتا ہوا دیکھنا مالداری کی علامت ہے، کہ مطلب اس کو مال ملنے والا ہے، اس کے لیے کہ جو درویش ہیں غلام آزاد کریں گے، بیمار ہوں گے تو شفا پائیں گے، قیدی ہے تو نجات پائیں گے، مسافر ہیں تو وطن کو واپس آئیں گے، حاکم و معزول ہوگا تو خلیفہ بنے گا، قاضی معزول ہوگا اور سوداگر ہے تو نقصان اٹھائے گا۔ حضرت اسماعیل اشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں اپنے گھر میں پانی کو دوڑتا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ اپنے مال اپنی اولاد کے لیے خزانہ کرے گا۔ اس سے واضح ہے کہ اگر وہ خواب میں پانی کو اپنے گھر میں دوڑتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اپنا مال اپنی اولاد پہ خرچ کرے گا، اور اگر وہ مسجد میں دوڑتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اپنا مال مسجد میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ فرمان حق تعالی ہے، اور جو چیز تم خرچ کرو گے وہ پھر آئے گی، اور وہ سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے۔ اور حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی خواب کے اندر پانی کا گھر بنائے تو دلیل ہے کہ دنیا کے مال پر حریص اور راغب ہوگا، اور مال سے کچھ خرچ نہ کر چاہے گا۔ بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے
کہ اس کو جادوگر عورت ملے گی اور وہ عورت حرام خور اور بد دیانت ہوگی، اور اگر آب خانہ میں اپنے آپ کو مطلب جو اس نے پانی کا گھر دیکھا ہے اس میں اپنے آپ کو بول اور پخانہ کرتے دیکھا تو دلیل ہے کہ مال جمع کرے گا اور دیکھے گا کہ پانی کا گھر یا آب خانے کے گڑھے میں گرا ہے۔ اگر وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک پانی کے گڑھے میں گرا ہوا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ مال جمع کرنے میں غرق ہوگا، اور اگر وہ خواب میں دیکھے آب خانہ کے کنویں میں گرا ہے تو دلیل ہے کہ کسی کا مال چھینے گا، اور دیکھتا ہے کہ گرتے ہی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے تو دلیل ہے کہ سخت بلا میں گرفتار ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خواب میں آب خانہ کا دیکھنا 5 قسم کے تعبیر ہیں۔ اول حرام، دوم عیش دنیا میں پڑا ہوا ہے، تیسرا خزانہ جمع کرتا ہے، چوتھا حرام خوری شروع کی ہوئی ہے، پانچواں خدمت گار اور حرام خور عورت۔ حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں اپنا حاملہ عورت جتنا پیٹ بڑا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کو پیٹ کی بڑھائی کے اندازے پر دنیا کا مال اور نعمت حاصل ہوگی۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر نابالغ بچہ اپنے آپ کو خواب میں اپنا بڑا ہوا پیٹ دیکھے، اگر لڑکا ہے تو اس کے باپ کو نعمت اور مال حاصل ہوگا، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی ماں کو مال اور نعمت حاصل ہوگی۔ حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے ترش پانی کو دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ رنج اور بیماری ہوگی، اور اس کا پینا بیماری کی دلیل ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ترش پانی کو اگر گرتا ہوا دیکھے اور اس میں سے کچھ نہ پیا ہو تو دلیل ہے کہ غم اور اندوہ سے نجات پائے گا، اگر بیمار ہے تو شفا حاصل ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اگر خواب میں آگ بغیر دھوئیں کے دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہی کے قریب ہوگا، اور اگر دیکھے اس کو کسی نے آگ میں گرا کر جلا دیا تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس پر ظلم کرے گا لیکن جلد ہی خلاصی پائے گا اور بشارت اور نیکی پائے گا۔ چنانچہ فرمان تعالی ہے ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69۔ اگر خواب میں دیکھے کہ آگ نے اس کو جلایا نہیں ہے تو دلیل ہے کہ اس کی کراہت کے ساتھ سفر کرے گا، اور اگر آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ تب سے بیمار ہوگا، اور اگر دیکھے کہ آگ نے اس کا جسم جلا دیا ہے دلیل ہے کہ جلن کے مطابق اس کو رنج اور نقصان پہنچے گا۔ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ پڑی ہے اور اس کے سارے جسم کو جلا دیا ہے اور بھڑکتی ہے اور اس کے دل میں اس کے گھر میں آگ پڑی ہے تو خوف اور دہشت اس کے دل میں نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ محنت اور مصیبت کے سبب بیماری اور تکلیف آئے گی جیسے سردی، طاعون وغیرہ۔ اگر دیکھے کہ آگ کو پکڑ لیا ہے تو دلیل ہے کہ اس قدر بادشاہ سے مال حرام ملے گا، اور اگر دیکھے کہ آگ دھوئیں دار ہے تو دلیل ہے کہ اس کو مال حرام اور رنج ملے گا اور سب سے جھگڑا دیکھے گا۔